نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ. ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. ایک بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والا. حضرت گرامی میر انیس نے اس انداز سے خاک کربلا کو بیان کیا. فرمایا کہ تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے. تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے. اگرچہ خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا ہوتے. حضرت میر انیس نے جب پہلے وہ غزل کو شاعر تھے اور ان کے والد نے سمجھایا کہ بیٹا اس غزل کو سلام کہو، تو انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ باپ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غزل کی جگہ سلام کہو جو امام حسین کا سلام ہوتا ہے. تو پہلا بند جو میر انیس نے کہا وہ پیش کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے. شہنشاہ امم جو امتوں کا بادشاہ ہے حسین ابن علی. توصیف یعنی مدح سرائی. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے. زانوں پہ سر ورق ہے سجدے میں قلم ہے. راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے. بڑی باریک راہ ہے، اگر بڑھا دوں تو غالی اور نصیری کہلاؤں، اگر گھٹا دوں تو مقصر کہلاؤں. ہے راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے. اے دستے زبردست خدا وقت مدد ہے. اے خدائے زبردست کے دست یعنی ید اللہ کی بات ہو رہی ہے. اے علی ابن ابی طالب آپ مدد کیجئے کیونکہ آپ کے بیٹے کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں. اے زبردست خدا وقت مدد ہے. اے دست زبردست خدا وقت مدد ہے. پھر کہتے ہیں حاصل کلام شعر آنے سے نہ طب و افتاد سے ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ شاعری آتی ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا یا کچھ کہہ دوں گا تو قبول ہو جائے گا. آنے سے نہ طب و افتاد سے ہوگا، یہ مرحلت آپ کی امداد سے ہوگا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.
لہٰذا جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی، آئمہ کی صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ دیکھیں کمال خدا کا یہ نہیں ہے، اگر دیکھیں یہ ہوتا کوئی کہہ سکتا تھا کہ علی کا نام لے دیتے، حسن کا نام لے دیتے۔ اللہ نے صفات بیان کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بچے کا نام علی رکھ دو، کہہ دو وہ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ میرا بچہ ہے۔ اللہ نے صفات بیان کی ہے، دیکھو ان صفتوں کا حامل کوئی نہیں لا سکو گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں۔ دوسری صفت ہو گئی، 5 صفتیں بیان کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، امام وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو دیا کرتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے، نیا نیا عبادت گزار امام نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ نے کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، پرانا عبادت گزار ہوتا ہے۔ یہ 5 صفتیں، ان کے اوپر جتنی گفتگو ہو سکی، کل انشاءاللہ شاید سرداب کی مجلس ہوگی حضرت ابوالفضل عباس کی، تو اس کے اوپر مزید گفتگو کروں گا۔ پہلی چیز قرآن نے کیا بیان کی؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ متصل ہوتا ہے پروردگار کی بارگاہ سے۔ اب دیکھیے پہلی وحی کا جو احوال ہے نا بڑا عجیب ہے، برادران کے یہاں مختلف ہے، ہمارے یہاں مختلف ہے۔ برادران کا احوال یہ ہے کہ جب پہلی وحی اتری 5 آیتیں، تو جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اقرا پڑھیے، اور ختمی مرتبت نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو نبی کا دل کو پہلے سینے کو چیرا، نبی کے دل کو نکالا، اس پہ ایک سیاہ نقطے کو پایا۔ یہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں نے خود پڑھی ہے اس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کے دل کو نکالا، اس پہ سیاہ نقطے کو پایا، اس کو آب کوثر سے دھویا، اور نبی کے سینے میں اس دل کو دوبارہ رکھ دیا، سینے کو جوڑ دیا، نبی کو ہوش میں لائے اور کہا کہ اقرا پڑھیے، اور نبی نے 5 آیتیں پڑھ لیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نتیجہ یہ دیا کہ جبریل ہیں نبی کے استاد، بس نتیجہ تو یہی نکلے گا، جبریل ہے نبی کے استاد۔ اب ذرا بخاری کے پنوں کو پلٹیے اور معراج کے صفحے پر چلے جائیے، مقام مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، راوی کا میں نام نہیں لے رہا، ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ سدرۃ المنتہا پر 4تھے آسمان پر جب پہنچے محمد مصطفیٰ، تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ اب یہاں سے آپ کا سفر پروردگار کی بارگاہ میں اکیلا خود ہونا ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ نبی اس وقت نالین کے ساتھ تھے، تو جو نالین کے برابر نہ ہو سکے، جو نالین کے برابر نہ ہو سکے وہ استاد تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ہمارے یہاں پر بالکل مختلف روایت ہے۔ ہمارے یہاں پر روایت کیا ہے بھائی؟ دیکھیں یہ جو بات کہی لکھنے والے نے کہ نبی کے اوپر جب پہلی وحی اتری تو دل کو دھویا، اس وقت کوئی تو ہونا بھائی، پہلی وحی اتر رہی ہے تو کوئی مشاہدہ کرنے والا تھا، کوئی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ملتا ہے کہ علی موجود تھے، اور علی فرماتے ہیں کہ ارن نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کے نور کو دیکھ رہا تھا، واشم نور النبوہ، اور میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ حدیث قصہ کے ان الفاظ کی طرف جائیے، انی اشم رائحۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اے مادر گرامی وہ خوشبو سونگھ رہا ہوں آپ سے جیسی خوشبو میرے جد کی ہو۔ تو اب ان سے کوئی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ارن نور الوحی و رسالہ واشم نور النبوہ، اور میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِنَةَ الشَّيْطَانِ، اور میں نے شیطان کی چیخ کو سنا، اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ما حاضر رنا،
یہ چیخ کیسی تھی؟ ادب دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب کا. علی یہ سوال نہیں کر رہے، بہت باریک نقطے کی طرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں. علی یہ نہیں کہہ رہے کہ شیطان نے چیخ کیوں ماری. علی یہ کہہ رہے ہیں یہ چیخ کیسی تھی، یعنی یہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے محمد مصطفیٰ کو کہ آپ کے سامنے میں علم رکھتا ہوں. ادب دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب کا. ما حاضر رنا، یہ چیخ کیسی تھی؟ فرمایا کہ حاضر رنت الشیطان، یہ شیطان کی چیخ تھی. قد آیسا من عبادتے، یہ اپنی عبادت سے آج مایوس ہو گیا. آخری رسول کی پہلی وحی اتر گئی نا. قد آیسا من عبادتے، یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور اب مارکۃ العارہ جملے، اس روایت کے حاصل کلام جملے. یا علی انک تسمع ما اسمع، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. وترا ما ارا، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، تجھے ولایت کے لیے منتخب کیا. بازار نگرامی اگر اسی طرح سنتے رہے تو 2-4 باتیں اور آپ کی خدمت پیش کر دوں گا. لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو فعل خیر کرتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو فعل خیر کرتا ہے اور یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے، ہمارے امر سے ہدایت کرے گا. میں ایک جملہ اگر آپ پہنچ جائیں، بھئی امام وہ نہیں ہوگا جو منبر پر آنے کے بعد یہ کہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں بیٹی سے. بھئی امام یہ نہیں ہوگا جو یہ کہے میں بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، امام وہ ہوگا کہ یہاں سوال کرو اور یہاں وہ جواب دے گا. بلکہ میں نے شاید امام کی شان میں گستاخی کر دی. امام وہ ہوگا جو سوال بھی بتائے گا اور جواب بھی دے گا. بھائی امام محمد تقی کا انشاءاللہ کازمین میں اگر موقع ملا تو ذکر کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے. امام محمد تقی کے پاس ایک شخص آیا، 3-4 سوالات لے کر آیا تھا. 2 سوال کر کے کہنے لگا فرزند رسول بعد میں آتا ہوں. یہ نہیں کہا اس نے کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا. امام نے کہا بیٹھ جا، تیرے 2 سوال یہ تھے، ان کا جواب یہ ہے. بھائی یہ ہے ائمہ اہل بیت جو دلوں کے حال سے اس طرح سے واقف ہیں. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. اسی لیے علی نے کہا نا سلونی ما تفقدونی، دیکھو پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو. مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں جس کی جتنی عقل ہو وہی سوال کر سکتا ہے. اچھا مولا نے اس کا جواب دیا ہے. اس نے کہا یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. امام نے کہا میں بتا تو دوں، مگر پورے مدینے اور مکہ میں کوئی ایسا ہے جو میری بات کی تصدیق کر سکے کہ ہاں علی سچ کہہ رہے ہیں؟ بھائی کوئی اس مرتبے پر ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ کمال علی ابن ابی طالب کا ہے. یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. امام وہ ہوتا ہے جو فعل خیر کیا کرتا ہے. یعنی ہر خیر جو ہے نا، زیارت کے جملے ہیں، امام حسین کی زیارت کے جملے ہیں، بکم بدا اللہ و بکم یختم. اے اہل بیت رسول چھٹے امام. دیکھیں 9 زیارتیں مفاتیح الجنان میں، مختلف اوقات کی مختلف زیارتیں. زیارت وارثہ تو وہ ہے نا جب بھی آپ کا جی چاہے آپ پڑھیں، لیکن مختلف اوقات کی مختلف زیارتیں، اس میں سے ایک زیارت کے جملے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بکم بدا اللہ و بکم یختم. اللہ آپ سے شروع کرتا ہے، اللہ آپ پہ ختم کرتا ہے. بکم تم بت الارضا اشجارہا، اور اللہ آپ کے صدقے میں درختوں کو اگاتا ہے. وَوَيْكُمْ يُنَزِّلُ اللَّهَ الْغَيْثَ، اور اللہ آپ کے صدقے میں بارش کو برساتا ہے. پھر فرمایا ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتظہر من بیوتکم. اور اللہ پوری کائنات میں جب بھی کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے، پہلے آپ کے گھر میں وہ خیر نازل کرتا ہے اور آپ کے در سے ساری کائنات میں تقسیم کیا کرتا ہے. یہ ہے اہل بیت اطہار کی ذات. ہر خیر ان کے در سے ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ. امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے. اچھا ہمارے لیے کہا قرآن نے
اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پہ ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ نماز توجہ سے پڑھو. ابتدا میں نماز پڑھو تو اذان و اقامت کہو، وضو کو اچھے طریقے سے بناؤ، اس کے بعد نماز کے لیے جاؤ، حضور قلبی کو رکھو، اس کے بعد توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. یہ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا نہیں کہا، نماز قائم کرنا کہا. لیکن اب جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، تو کیا نماز امام کے مرحلے پر یہ ہوگی کہ نماز توجہ سے پڑھو؟ بھئی وہ تو پڑھتے ہی توجہ سے ہیں. یا وضو کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرو، بھئی وہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہیں. تو اب امام کے لیے اقامت الصلاۃ کیا ہوگا؟ سوال ہے نا بھئی. امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، امام کے لیے نماز قائم کرنا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو سمجھ میں آ گیا. تو اب آیت روایت کے بغیر ناتمام ہے. حضرت گرامی، آپ کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی سجدے میں موجود ہیں اور پشت رسالت پر حسین ابن علی آ گئے. حکم پروردگار یہ ہے کہ ذکر سجدہ 3 مرتبہ کیا جائے، اور اگر 3 مرتبہ سے زیادہ ہو تو نماز باطل ہے. اچھا، میں یہاں روک کر ایک مثال دوں گا آپ کو. اگر کوئی من چلا کہے کہ حضور میرا دل چاہ رہا ہے میں 5 رکعت کی نماز پڑھوں، نماز نہیں ہے نا، یہ نماز نہیں ہے، یہ باطل ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کی عبادت زیادہ کر رہا ہوں. نہیں، عبادت وہ نہیں ہے جو تمہارا دل چاہے، عبادت وہ ہے جو اس کا دل چاہے، وہ جو وہ مانگے وہ ہے عبادت. تو اب 4 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی ہو سکتی ہے، 5 رکعت کی ہوگی نہیں. اچھا، اب میں 2 رکوع کر لوں؟ نہیں، اللہ کو 2 رکوع نہیں چاہیے. 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہے، 2 ہی سجدے ہیں. 4 کر لوں، 4 سجدے کر لوں؟ نہیں ہوگا. تو اضافے سے میری نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، کمی کر دوں، رکوع نہیں پڑھتا، اگلی رکعت میں 2 رکوع پڑھ لوں گا، برابر ہو جائے گا. 4 رکوع چاہیے نا، نماز ظہر کی ہے، 4 رکوع چاہیے. 1 رکعت میں رکوع نہیں پڑھتا، اگلی رکعت میں 2 رکوع کر لوں گا. نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا. تو اب کیا کروں؟ بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول کی حدیث، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو. اور اب آ جائیے، محمد مصطفیٰ سجدے میں ہے، ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. محمد مصطفیٰ سجدے میں ہے، ذکر سجدہ ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور پشت پر نواسہ آ کر بیٹھ گیا ہے. اور اب 4تھی مرتبہ بھی ذکر ہوا، 5ویں مرتبہ بھی ذکر ہوا، اور یہ بڑھتے بڑھتے پروردگار نے حکم دیا جبریل کے ذریعے سے. دیکھیں، چونکہ محمد مصطفیٰ اس معراج پر ہے نماز میں کہ توجہ اللہ ہی کی جانب ہے، یہ محسوس نہیں ہوا کہ نواسہ آ گیا. کوئی گمان بھی نہ کرے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نواسہ آ گیا تو محمد مصطفیٰ کو محسوس ہو گیا. نہیں، محمد مصطفیٰ توجہ سے جبریل نے آ کے خبر دی کہ نواسہ پشت پر موجود ہے، جب تک وہ نہ اترے نماز کو جاری رکھیے گا. تو میں اور آپ اگر اضافہ یا کمی کریں تو نماز باطل ہو جائے، اور یہ اہل بیت اطہار اگر اضافہ یا کمی کر دیں تو اللہ نماز کا حصہ بنا دیا کرتا ہے. یا سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ ہے مقام اہل بیت کہ اگر اضافہ یا کمی کر دیں
تو وہ نماز کا حصہ بن جاتی ہے. یہ ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. عزیزان اکرامی آج زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، آپ کو تھکاؤں گا نہیں. اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. بھئی اہل بیت زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. ہمارے لیے آیا کہ 2.5% نکالو، خمس نکالو، 5واں حصہ سال میں ایک مرتبہ. تو اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ بھئی وہ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کس انداز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ وہ اس انداز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، علی کے سامنے کسی نے کہا، حاتم طائی بڑا سخی ہے، اور اگر 40 دروازوں سے جائیں نا اس کے پاس تو وہ 40 دروازوں سے عطا کرتا ہے. امام نے کہا تو ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ بھائی 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ وہ در ہے اہل بیت کا. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، مشہور و معروف واقعہ ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے کچھ یہاں سے لے کر جائیے اپنی اصلاح. اور میرے لیے بھی ہے یہ واقعہ. گالیاں دینے لگا، بدتمیزی کی امام حسن کے سامنے. امام نے تحمل سے سنا. امام نے کہا اگر نقدی چاہیے تو نقد دوں، اور اگر کچھ کھانے کو چاہیے تو گھر آ جا، اور اگر سواری ہے تو استبل میں بہترین جانور ہے، اور اگر گھر کا طلبگار ہے تو گھر دے دوں. اس سے جملہ کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ. اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھے. کہ اگر کسی اور کو گالیاں دی ہوتی اور اس کی ماں کو برا کہا ہوتا یا اس کے باپ کو برا کہا ہوتا تو وہ پلٹ کر اسی طرح کی بات کرتا. یہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تو وہ بدلے میں نیکی کا اور اچھائی کا سلوک کیا کرتے ہیں. یہ ہے ایتاء زکوٰۃ. اس منزل پر ہے کہ ہر چیز کو دے دیا کرتے ہیں، ہر چیز اپنی بارگاہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے. ایک شخص نے جناب آخری بس ایک روایت اور منزل مصائب پر آ جاؤں گا. سیدہ سے کہا، خاتون تھی، سیدہ سے کہا کہ میرے مال پر یہ سال بھر پڑا رہا، اس پر کتنا خمس ہوگا؟ بی بی نے اس کو کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اتنا مال نکال لو. اس سے سوال کیا بی بی سے، کہا کہ کیا آپ بھی اتنا ہی نکالتی ہیں؟ بی بی نے کہا ہم اتنا جمع ہی نہیں کرتے، ہم اتنا جمع ہی نہیں کرتے کہ پھر سال بھر بعد کچھ نکالنا پڑے. ہمارے گھر میں تو یوں آتا ہے اور یوں جاتا ہے. اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے وہ منظر آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر کے بعد بڑے بڑے فقیر غنی بن گئے تھے، اور علی جب آئے تھے تو بی بی سیدہ نے کہا تھا کہ اے علی آپ فاتح خیبر ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ خالی ہے. بڑا سونا ہاتھ میں آیا تھا کیونکہ قلعہ سونے کا تھا، اندر سونے کا سامان، بہت ساری چیزیں سونے کی تھی. قلعہ فتح کیا تھا انہوں نے یہودیوں کے آگے. کہ یا علی آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ کہ میں امام وقت ہوں، جس نے بھیک بھی مانگی اس کو بھی دے دیا، اور جس نے ویسے ہی کہا یا علی کچھ عطا کر دیجئے دے دیا. یہ اہل بیت اطہار کی ذات ہے. بازان گرامی اگر کچھ مانگیں گے تو کیا عطا نہیں ہوگا؟ لیکن ایسا نہ کیجئے گا، ایک جملہ آخری، ایسا نہ کیجئے گا کہ آپ اپنا دامن چھوٹا کر کے جائیں. دیکھیں بارش برس رہی ہوتی ہے نا تو کوزہ لے کے نہیں کھڑے ہوا کرتے. جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا زیادہ پانی اس میں آ سکے گا. لہٰذا ان کے در پر جب جائیے نا تو کوزہ لے کے نہ جائیے گا، اور مانگنے میں بخل نہ کیجیے گا. اہل بیت سے مانگنے میں بخل نہیں کیجیے گا. یعنی یہاں پر بھی آ کر آپ کہیں کہ میں مانگوں نہیں مانگوں، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہاں آ کے کیا مانگوں؟ بھئی یہیں آ کے مانگنا ہے، انہی سے مانگنا ہے. 10 دروں پر مانگنے کے بجائے ان سے مانگ لیجئے، یہ عطا کر دیں گے. بازان گرامی جو میں آپ کی خدمت میں مسائل پیش کرنا چاہتا تھا رخصتی کے، حسین نے کس انداز سے پروردگار کو پر اپنی ایک ایک قربان، یعنی یہی سبب ہے نا کہ حسین کو پروردگار نے آج کریم کربلا بنایا کہ حسین نے اپنا 6 ماہ تک نہ چھوڑا.
قربان کرنے کے لیے بچا نہیں لیا حسین نے، لیکن وہ کیا مصائب ہوں گے۔ خود روایتوں میں آیا ہے کہ جب بھی میرے مصائب کا ذکر کرو یا میرے جد کے مصائب کا چھٹے امام سے بھی ذکر ہے، میری رخصتی کا ضرور ذکر کرنا۔ امام حسین رخصت ہو رہے تھے، 3 رخصتیاں ہیں امام حسین کی، لیکن میں شاید ایک پڑھ پاؤں گا۔ سب سے پہلے رخصت ہوئے جناب زینب سے۔ کیسے رخصت ہوئے؟ رخصت ہونا چاہتے تھے، جناب فضہ سے کہا، اماں فضہ، میری ماں نے ایک لباس سیا ہے، فلاں صندوق میں رکھا ہے، آپ اسے لے آئیے اور دیکھیے زینب سے چھپا کے لائیے گا۔ اماں فضہ وہ کرتا لے کر آئیں اور چھپا کر لے کر جا رہی تھی کہ جناب زینب نے سوال کیا، اماں فضہ کیا چھپا رہی ہیں؟ آقا نے کوئی چیز منگائی ہے۔ کیا چیز؟ کہا کہ کیا چیز منگائی؟ فرمایا کہ آپ بتانے کا انہوں نے منع کیا ہے۔ جب جناب زینب نے اصرار کیا تو کرتا سامنے رکھا، بی بی زینب نے جملہ کہا کہ اماں فضہ، یہ کرتا نہیں ہے، یہ کفن ہے۔ یہ کرتا نہیں ہے، یہ کفن ہے۔ جانتے ہیں وہ کتنا بے ارزش کرتا تھا؟ امام حسین نے جب وہ کرتا پہن لیا نا، ذہن میں شاید آپ کے سوال آئے کہ وقت رخصت لباس کیوں تبدیل کیا؟ بی بی فاطمہ نے وہ کرتا اس لیے سیا تھا خاص کہ کہیں میرے حسین کو جب پامال کرنے کی باری آئے تو لباس کو نہ لوٹا جائے، اس لیے وہ بڑا بے ارزش کرتا تھا، اور اس کے گریبان کو بھی امام نے پھاڑ دیا، آستینوں کو الٹ دیا، اور اب جناب زینب سے کہا کہ اے زینب، میں پانی کی کوئی سبیل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا، بھیا اب تو عباس کا لاشا بھی آ گیا، اب تو عباس بھی مارے گئے، اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور ایک مرتبہ جناب امام حسین نے اصرار کیا کہ اے زینب، تمہیں معلوم ہے کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے، کہ بھیا قریب آئیے، مجھے ماں نے ایک وصیت کی تھی، میں وہ وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب قریب آئیں امام حسین کے اور گلے پر بوسہ دیا، کہ ماں نے کہا تھا اے بیٹی زینب، میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گی، میری جانب سے تم میرے حسین کو گلے پر بوسہ دے دینا، اس لیے کہ اس گلے پر خود خنجر چلایا جائے گا۔ اور اب ایک مرتبہ جناب زینب سے امام حسین نے کہا، اے بہن زینب، آپ بھی شانوں سے رضا کو ہٹائیے گا، بابا نے وقت آخر مجھے وصیت کی تھی، جناب زینب کے شانوں پر بوسہ دے دیجئے گا، ان شانوں میں رسک بندھیں گے۔ بس حضرات گرامی، دوسری رخصتی پڑھ دیتا ہوں۔ اور اب ایک مرتبہ امام زین العابدین کے خیمے میں پہنچے، حسین ابن علی بیٹے کو بے ہوش پایا۔ جانتے ہیں نا، جب ہوش میں لانا ہو تو پانی چاہیے ہوتا ہے، مقتل کی روایت ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین جناب زین العابدین کے چہرے پر اپنے رخ کر لیا اور گریہ کرنے لگے، یہاں تک کہ آنسو ٹپکے اور امام زین العابدین کے چہرے پر گرے۔ امام زین العابدین کو ہوش آیا، کہا بابا عالم غربت میں لگ رہے ہیں، آئینہ اخی العباس، آئینہ امی العباس، آئینہ اخی علی اکبر، آئینہ حبیب ابن مظاہر۔ بابا یہ بتائیے، حبیب ابن مظاہر آپ کا دوست کہاں گیا؟ عباس کہاں چلے گئے؟ ایک ایک کا کہتے جاتے، قد قتل، ارے مارے گئے، ارے مارے گئے۔ جیسے ہی پوچھا علی اکبر کہاں گئے، کہا قد قتل، مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب امام زین العابدین نے پوچھا، بابا پھر بچا کون ہے؟ کہا بیٹا
اس خیمے میں اب تیرے اور میرے علاوہ کوئی مرد نہیں بچا. کہا پھوپھی اماں عصا لائیے گا میری, پھوپھی اماں تلوار لائیے گا میری. کہا بیٹا اس ضعیفی اس کمزوری کے عالم میں کیا کرو گے؟ کہا دیکھتی نہیں میرا بابا کتنا قریب ہو گیا ہے, عصا کا سہارا لوں گا, تلوار سے فرزند رسول کا دفاع کر. اللہ